السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب حفظ العلم۔ بہ قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنی مالک عن ابن شہاب الزہری عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا ثم یتلو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فاولئک الذین یلعنهم اللہ یلعنهم اللائنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ یہ پوری آیت وہ پڑھی انہوں نے۔ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق وان اخواننا من الانصار کان یشغلهم العمل فی اموالهم وان ابا ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون۔ اور دوسری روایت نقل کی ہے، بہی قال حدثنا احمد بن ابی بکر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراہیم بن دینار عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ قال ابسط رداءک فبسطته قال فغرف بیدیہ ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابن ابی فدیک بهذا او قال غرف بیدہ فیہ، اس میں تھا بیدیہ، یہاں پر ہے غرف بیدہ فیہ۔ دوسری حدیث روایت نقل کی ہے، بہی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی اخی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائنی فاما احدهما فبسست واما الاخر فلو بسست قطع هذا البلغوم۔ یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں نقل کی ہیں۔ باب حفظ العلم، پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ حفظ العلم، باب علم کو یاد رکھنا، علم کو یاد رکھنا۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا عبد العزیز ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا امام مالک نے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی کتاب قرآن میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث نہیں بیان کرتا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی الی آخر الآیہ۔ بے شک جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں تک، انہیں وانا التواب الرحیم تک، بے شک تو کہتے ہیں وجہ بتا رہے ہیں کیوں میں زیادہ حدیثیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ بے شک ہمارے مہاجرین بھائیوں کی کو بازار کی تجارت مشغول رکھتی اور ہمارے انصار بھائی اپنی کھیتی باڑی میں مشغول رہتے، اس لیے ان کو حدیث سننے کا موقع کم ملتا۔ اور ابو ہریرہ تو وہ بقدر صد رمق کھانے پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا، یعنی کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ تو بقدر صد رمق کھانے پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا، اور ایسی جگہوں پر حاضر رہتا جہاں وہ لوگ حاضر نہیں رہتے، اور وہ باتیں یاد رکھتا جس کو وہ لوگ یاد نہیں رکھتے، اس لیے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ اور ایک وجہ اور دوسری بتائی ہے، کیا کہ کہا ہم سے بیان کیا ابو مصعب احمد ابن ابو بکر نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد ابن ابراہیم ابن دینار نے، انہوں نے محمد ابن ابی ذئب سے، انہوں نے سعید مقبری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کہا اپنی چادر پھیلاؤ، تو میں نے پھیلا دی۔ کہتے ہیں پھر آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں کا لب نہ کر چادر میں ڈال دیا اور فرمایا اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد میں کوئی بات نہیں بھولا۔ دوسری سند کہا کہ ہم سے بیان کیا ابراہیم ابن منذر نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابن ابی فدیک نے اس حدیث کو۔ اس میں یہ کہا غرف بیدہ فی، یعنی اپنے ہاتھ سے چلو بنا کر اس میں ڈال دیا، لعب دہن چلو بنا کر ڈال دیا اس میں آپ نے ایک ہاتھ سے بیدہ۔ اور ایک تیسری سند روایت نقل کی ہے کہ کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل ابن ابی اویس نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا میرے بھائی عبد الحمید نے، انہوں نے ابن ابی ذیب سے، انہوں نے سعید مقبوری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 تھیلے یاد کیے ہیں، ان میں سے ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا ہے اور باقی رہا دوسرا، اگر میں اس کو پھیلا دوں تو یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ بڑی اہم بات ہے، اس کو لوگ بڑا بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ حدیث، یہ ترجمۃ الباب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، چونکہ حدیثوں کو یاد کرنا اور حدیث علم کے رات میں علمی گفتگو کرنے کی اجازت کی بات ہے، رات میں عشاء کے بعد نصیحت کرنے کے باب بیان کیا تھا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو علم کو یاد رکھنے کی بات، کہ علم کو یاد رکھنا، کہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، پھر اس کو سینہ بسینہ منتقل کرتے رہنا، اس کو لکھ کر یاد رکھ لینا، اور ایک یہ ہے کہ سینے میں محفوظ کر لینا۔ تو اس کے لیے کہ سینے میں محفوظ کر لینا اور اس کو دوسروں تک سینہ بسینہ منتقل کرنا، اس کا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ جب کہ یہ سوال کیا کہ آپ کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا، یہ سوال، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے توقع یہی تھی کہ تم ہی یہ سوال کرو گے، کیونکہ تمہیں جو حدیثوں سے شغف ہے، تم جو حدیثوں کو یاد کرتے ہو، سنتے ہو ہمہ وقت، پھر تو اپنے 24 گھنٹے اپنے لگا رکھتے ہیں، 24 گھنٹے اپنے تم نے اسی لیے کے لیے وقف کر رکھا ہے اپنے کو، کہ تم حدیثیں سنتے ہو مجھ سے، ہر جگہ موجود رہتے ہو، حدیث جو بھی سنتے ہو اس کو محفوظ کر لیتے ہو، تو مجھے توقع یہی تھی کہ تم ہی یہ سوال کرو گے، تو تم نے صحیح میرے توقع کے مطابق تم نے یہ سوال کیا ہے، تو سنو، میری سفارش کا اور شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو خلوص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوگا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لوگ علم کو یعنی محفوظ کر لیتے ہیں، سینے کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، پھر سینہ بسینہ اس کو منتقل کر رہتے ہیں، یہ بہت اچھی یہ بہت ہی مستحسن عمل ہے، قابل تعریف عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ تمہارے جو شغف ہے یہ شغف کی علامت بھی ہے، علم سے محبت کی علامت بھی ہے، تو علم کو یاد کرنا، اس کو سینہ بسینہ منتقل کرنا، تاکہ وہ علم مٹنے نہ پائے، علم جو ہے وہ زندہ رہے اور علم ترقی کرتا رہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ ان الناس یقولون عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ،
کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، کہ یہ حدیثیں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، کہ حدیثیں کیوں زیادہ بیان کرتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ کتمان علم جو ہے بہت سنگین جرم ہے، اگر یہ چونکہ میرے پاس میں نے حدیثیں سنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہیں، محفوظ رکھی ہیں، اس لیے میں اس کو دوسروں کو بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں، اگر نہ بتاؤں گا تو یہ کتمان علم ہے کہ من کتم علما فالجم بالجام من النار، یہ بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن بھی کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ یہ آیت سخت وارننگ ہے کہ جو لوگ ہم نے جو واضح نشانیاں اور ہدایت نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں، آ جانے کے بعد چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، تو اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم، کہ اس پر لعنت کرنے والوں کی لعنت، یلعنهم اللہ، اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت کیا ہے؟ اس کو آگے قرآن نے کھولا ہے، کہ آگے کھولا ہے قرآن، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ کی لعنت اس پر اور فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت۔ تو بہت سنگین جرم ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتا، مجھے خدشہ نہ ہوتا اور یہ حدیث یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں زیادہ کثرت سے لوگوں کے سامنے حدیثیں نہیں بیان کرتا، کیونکہ مجھے یاد ہیں حدیثیں، میں نے سنی ہیں حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تو اس لیے میں کثرت سے لوگوں کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ کیوں مجھے زیادہ حدیثیں یاد ہیں؟ تو اس کی وجہ بھی بتائی انہوں نے، کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو مہاجر بھائی تھے، ہمارے جو مہاجر ساتھی ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ صفہ میں سے ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر وہ اپنے سے قبیلہ دوس سے تشریف لے آئے ہیں، اور وہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائے کی طرح سے ساتھ لگے رہے، اور صحابہ صفہ میں سے ہیں۔ اور بقدر صد رمق جو ہے، ان کو جو بھی مل جاتا کھانے، بلکہ کبھی کبھی تو بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ زمین پر ایسے لیٹے رہتے تھے، لیٹے پڑے رہتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو، تو کچھ لوگ پیر بھی رکھتے تھے۔ تو حالانکہ بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے برداشت نہیں ہوتی، تو لیکن کیا ہے، لگے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مہاجر بھائی تھے وہ اپنی تجارتوں میں مصروف تھے، مہاجر بھائی کو بازار کی تجارت مشغول لگتی تھی، وہ اپنی تجارت میں مصروف رہتے تھے، اور انصار بھائی اپنی کھیتی باڑی میں مصروف تھے، اپنے باغ میں، کھیتی باڑی میں، اس لیے ان کو حدیث سننے کا موقع کم ملتا تھا۔ اور میں ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میرا معاملہ یہ تھا کہ میں بقدر صد رمق کھانے پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا، اور ایسی جگہوں پر حاضر ہوتا تھا جہاں پر وہ لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے، اور وہ باتیں یاد رکھتا تھا جس کو وہ نہیں یاد رکھ سکتے تھے، سنتا تھا۔ اس لیے مجھے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اس لیے میں زیادہ بیان کرتا ہوں۔ اس لیے ان کو وہ حدیثیں وہ زیادہ بیان کرتے تھے، تو لوگوں کو بہت شبہ ہوا اس زمانے میں بھی، اور حاکم وقت نے بھی ایک مرتبہ ان کا امتحان لیا کہ بھئی یہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں، لہذا ان کا امتحان لیا جائے۔ تو باقاعدہ وہ اپنے دربار میں وہ پردہ لگا دیا اور ادھر لکھنے والے کو بیٹھا دیا، اور ان سے کہا حدیث سناؤ تم، یہ حدیث سنا رہے ہیں، ادھر نوٹ کر رہے ہیں، وہ حدیثیں سنا دی انہوں نے۔ اب اس کے بعد چلے گئے، 1 ہفتے 10 دن 15 دن کے بعد پھر بلایا، کہا جو حدیثیں سنائی تھی 15 دن پہلے وہ حدیثیں سناؤ، اور وہاں پر کاتب کو بیٹھا دیا اور کہا اس میں ملاؤ، دیکھو کس طرح سنا رہے ہیں، بالکل صحیح سنا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے من و عن جیسے روایت کی تھی اسی طرح سنا دیا۔ یہ حدیثیں ان کو ایسی ازبر تھیں، یاد رہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی چادر میں لگا دیا تھا، جس کا تذکرہ دوسری حدیث میں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں بہت سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، یہ انسان کی کمزوری ہے بھول جانا، میں بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو اپنا لعاب دہن جو ہے ہاتھ میں لگا کر ان کے چادر میں لگا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جس دن سے وہ لگایا میں نے، اس دن سے جو بھی حدیث میں نے پڑھ لی پھر کبھی یاد بھولے نہیں۔
تو دو سندوں سے یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ محمد ابن ابی ذئب کے دو شاگرد ہیں، ایک محمد ابن ابراہیم، دوسرے ابن ابی فدیک جو ہیں، اور دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، الفاظ میں معمولی فرق ہے۔ محمد ابن ابراہیم ابن دینار کہتے ہیں فغرف بیدیہ، اور ابن ابی فدیک کہتے ہیں کہ غرف بیدہ فیہ، واحد و تثنیہ کا فرق ہے۔ ابن ابی فدیک کی روایت میں واحد ہے اور فیہ کا اضافہ ہے، اور ابن ابی فدیک کا نام محمد ابن اسماعیل ابن مسلم ہے اور کنیت ابو اسماعیل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دے دی، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دے دی سینے سے لگا کر، تو وہ رئیس المفسرین ہو گئے، اور ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہم چادر میں لگا دیا، تو رئیس المحدثین ہو گئے۔ یہ صحیح معنوں میں سب سے بڑے محدث ہیں، سب سے زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ اور ایک دوسرے موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 تھیلے یاد کیے ہیں، ان میں سے ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا ہے اور باقی رہا دوسرا، اگر اس کو پھیلا دوں تو یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ سوال سمجھنے کا ہے یہ کہ وعاءین یہاں محل بول کر کے حال مراد لیا گیا ہے، یعنی برتن میں جو ہوتا ہے وہ مراد ہے، اور وہ علم ہے، برتن نہیں مراد ہے، برتن کے اندر جو چیز ہے وہ مراد ہے، یعنی علم۔ اور بس یبسو کے معنی بسستو پھیلانا اور عام کرنا ہے۔ قطع ھذا البلعوم کہہ رہے ہیں کہ نلی جس سے بلعوم جو ہے اس کو کہتے ہیں بلعوم اس نلی کو کہ جس سے کھانا نیچے اترتا ہے، اس جملے سے قتل کی طرف اشارہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے علوم تھے جن کے بتانے پر ابو ہریرہ کو قتل کیے جانے کا خوف تھا؟ سوال یہ ہے کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَّسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُوم کہ اگر باقی ضمے کے ساتھ بلعوم اس نلی، وہ نلی جس سے کھانا نیچے اترتا ہے، اس جملے سے قتل کی طرف اشارہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے علوم تھے جن کے بتانے پر ابو ہریرہ کو قتل کیے جانے کا خوف تھا اور اندیشہ تھا؟ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے وہ حدیثیں مراد ہیں جن میں امراء سو کے نام، ان کے احوال اور ان کے زمانے کا ذکر ہے۔ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہ ان کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، لیکن صراحتاً نہیں کرتے تھے، نہیں کہتے تھے۔ مثلاً ابو ہریرہ نے کہا اعوذ باللہ من راس الستین و امارت الصبیان، من راس الستین و امارت الصبیان، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں 60 سال کی اور بچوں کی حکومت سے جو ہے۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے من راس الستین والی رعایت سے، اعوذ باللہ من راس الستین سے، یا کسی میں وراث السبعین بھی ہے کہ 60 کے دہے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یا بچوں کی حکومت سے۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے اس حدیث کو منطبق کیا ہے کس کے اوپر؟ یزید کے اوپر، حالانکہ یزید کے اوپر اس کو منطبق کرنا کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تعوذوا براس الستین، تو ارے 60 سال کے دہے کے اوپر، تو اس وقت 60 یعنی آج سے 60 سال، چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 10 ہجری میں یہ فرمایا ہوگا، تو اس وقت ہجری سال جو ہجری کے سال ہیں وہ تو اس کا تو چلن تھا نہیں، ہجری کا چلن جو ہے کا چلن ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن 17 ہجری میں، وہ بھی مشورہ ہوا کہ بھائی چونکہ خطوط بھیجے جاتے ہیں اور اسلامی اسٹیٹ کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے، اور خط پہنچتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کتنے دن میں یہ خط پہنچا، تو اس کی تاریخ کوئی نہ کوئی متعین ہونی چاہیے۔ تو اس سن ہجری کا جو ہے وہ چلن ہوا اس وقت سے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تو سن ہجری کا چلن نہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں تعوذوا براس الستین، تو ظاہر ہے کہ وہ 60 ہجری تو مراد نہیں ہو سکتی، 7 ہجری مراد لینا کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے باقاعدہ اس پہ تفصیل سے جو ہے تفصیلی بحث کی ہے کہ کسی طرح سے اس حدیث کو اس پر منطبق کرنا، یعنی 60 سال، آج کے 60 سال، یعنی 60 کے دہے سے جو ہے تم کیا کرو پناہ مانگو، یعنی آج کے بعد 60 سال، تو کتنے 10 سال یہ اور 60 ہجری، 60 وہ تو 70 ہو گئے،
یا بعد میں ہے کہ 70 تو 10 اور ملا لیجیے تو 80 ہو جاتا. تو وہ کیا ہے، عبد الملک اور اس کے جو خاندان کے جو بچے ہیں وہ اس پہ ان کو منطبق کرنا جو ہے زیادہ صحیح ہے. اس کو یزید کے اوپر منطبق کرنا اور یزید پر منطبق کر کے اس کو لعن طعن کرنا، جو لوگ لعن طعن کرتے ہیں، یہ بات کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح سے آپ نے کہ وہ حدیث کہ فساد امتی من غلمت من قریش کہ میرے امت کے فساد و بگاڑ جو ہے یہ قریش کے کچھ چھوکروں کے ذریعے سے ہوگا، اس حدیث کو بھی منطبق کرنا جو ہے کس کے اوپر، یزید کے اوپر منطبق کرنا بالکل کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے. علماء نے باقاعدہ اس پر تفصیل سے لکھا ہے. اگر کسی کو کوئی تفصیل کا خواہش مند ہو تو مولانا شیخ حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تبصرہ بر واقع کربلا، جو انہوں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، جس میں انہوں نے یزید کو بہت لعن طعن کیا ہے اور اس حدیث کو اس کے اوپر چسپا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو منطبق کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ راس الستین والی بھی اور عمارت الصبیان والی، اس میں تفصیلی جو ہے بہت ہی تفصیلی اور عالمانہ اور محققانہ جو ان کا مزاج ہے اس انداز سے اس میں انہوں نے جواب دیا ہے. اس لیے اس کو کسی طرح سے بھی اس کو پر منطبق کرنا کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ نے جن حدیثوں کو نہیں بیان کیا، بھائی ظاہر ہے تو حدیثوں کو نہیں بیان کیا، کیوں کہہ رہے ہیں 2 تھیلے میں نے حاصل کیا، 1 تھیلا تو بیان کیا اور 1 تھیلا جو ہے اتنا وہ علم میں نے نہیں بیان کیا، اگر بیان کر دیتا تو قتل کر دیا جاتا، مار دیا جاتا. تو حضرت ابو ہریرہ نے جن حدیثوں کو نہیں بیان کیا ہے ان کا تعلق علامات قیامت اور فتنے وغیرہ سے ہے، تھا احکام شریعت سے نہیں تھا، اس لیے اس کو کتمان علم نہیں کہا جائے گا. اس لیے اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. اور جب اس بات کو سمجھ لیا ہم نے کہ اس کا کتمان علم سے تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ جو لوگ علماء اس پر بحث کرتے ہیں ان کو جو ہے سوچ سمجھ کر بحث کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی اور بات اب چونکہ مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ آئندہ درس جو ہے اس کے بعد ہوگا. وما توفیق الا باللہ والسلام علیکم.